اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس علم کے مل جانے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو گفتگو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کوشش کیجئے کہ اس کو اگر کوئی پیپر اور کوئی ڈائری آپ کے پاس ہے تو اس کی نوٹ ٹیکنگ کریں۔ کوشش کیجئے کہ جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں۔ دوسرا یہ ارادہ کر لیجئے کہ کم از کم 3 لوگوں سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو کام کی معلوم ہوں، کم از کم 3 لوگوں سے آپ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے، اور ان 3 لوگوں میں پہلا خوش نصیب جو ہے وہ آپ کا اسپاؤس ہوگا۔ اپنے گھر سے شیئرنگ کی ابتدا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آج جو میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، میری گفتگو کے 5 کہہ لیجئے ذیلی ٹاپکس ہیں جس میں میری گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو میں کروں گا، میں پہلے آؤٹ لائن اپنی ٹاک کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا بھی موقع ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈال دے اور ہم کوئی واقعی مفید چیز اور کوئی خیر والی چیز اس محفل سے حاصل کر کے اٹھیں انشاءاللہ۔ جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں میری گفتگو کے دوران، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کریں۔ سوال کا ضائع ہونا بڑا معاشرتی نقصان ہے۔ اللہ ہمیں سوالوں کو محفوظ کرنے والا بنائے اور ورتھ وائل کویسچنز کے ساتھ اپنے ذہن کو وابستہ رکھنے کی توفیق دے۔ میری گفتگو کے 5 ذیلی موضوعات ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے۔ ہم کس عمل کو تربیہ نہیں کہہ سکتے، اور تربیہ کی حقیقت اور تربیہ کی اصل معنویت اور تربیہ کا اصل تصور اصل میں ہے کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور تربیہ کیا ہے۔ دوسری بات جو میں انشاءاللہ رکھوں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی، کیوں تربیہ کا معاملہ اتنا کہہ لیجئے کہ کمزوری کا شکار ہے، اتنا متاثر ہے۔ تیسری بات جو میں مختصر سی عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ نہ ہو سکنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یعنی اگر معاشرہ تربیہ کے فریضے سے بیگانہ رہے تو کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں فرد کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں۔ چوتھی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ کوئی بھی انسان اور بالخصوص بچے برائی سے بچتے کیسے ہیں اور نیکی پہ مائل کیسے ہوتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان برائی سے بچ پاتا ہے اور نیکی کی طرف گامزن ہو پاتا ہے۔ تو میرا چوتھا جو نقطہ ہے وہ میں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پر نیکی کی طرف بڑھتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ اور 5ویں چیز جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ ممکن کیسے ہوگی۔ آج کے دور میں ایک ٹیچر کے لیے، ایک پیرنٹ کے لیے، اس والد کے لیے جس کے جاب آورس بہت زیادہ ہیں، اس والدہ کے لیے جس کی گھر میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارا لوڈ ہے، 4 بچے ہیں، اسکول کا اپنا ایک پریشر ہے، تربیت کیسے ممکن ہے اس پورے سینیریو میں؟ کیا ہمیں کرنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے؟ تو اس کے لیے میں کچھ پریکٹیکل سجیشنز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو 5 بنیادی باتیں ہیں۔
میں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں کہ تربیہ کیا نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، بس میں اتنا جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے اس آڈینس میں کتنے لوگ ہیں جو ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج، یونیورسٹی. سبحان اللہ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسبینڈ وائف دونوں تشریف لائے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں، کسی بھی پروگرام میں تشریف لائے ہیں؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تربیہ کے موضوع پہ کوئی چھوٹا سا پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ یا کہیں بھی سن رکھا ہے؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. چلیں اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ تربیہ کیا نہیں ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو نظر انداز ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم کمزوری دکھا رہے ہیں، جس کے اندر ہم معاشرتی طور پر کوئی بہت اعلیٰ کارکردگی نہیں کر پا رہے، اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو تصور ہے، اس تصور کے اوپر ہمیں ریفلیکٹ کرنے، اس پہ سوچنے، اس پہ غور کرنے اور اس تصور کو ٹھیک کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا. ہماری مصروفیات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کچھ بہت اہم سوالات ان پہ غور کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی، اور انہی میں سے ایک موضوع ہے تربیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا تصور تربیہ ٹھیک نہیں ہوگا، تربیہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو تصور تربیہ کی اصلاح تربیہ کی طرف پہلا قدم ہے. تو تربیہ کیا نہیں ہے؟ تو تربیہ جو ہے، تربیہ کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام نہیں ہے. تربیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیں. تربیہ یہ نہیں ہے. تربیہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی اور اپنے زور اور اپنے روب یا اپنے خوف یا کسی لالچ کے ذریعے اس کو کسی نیکی پہ مجبور کریں، اس کو کسی برائی سے روک دیں. یہ تربیہ نہیں ہے. یہ وقتی طور پر تو اس بچے کو کسی خرابی سے بچانے کا باعث بنے گا، لیکن تربیہ نہیں ہے. تربیہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کی اسکلز ڈیولپ کریں. بلکہ ایک اور نازک سی بات میں یہ عرض کروں کہ تربیہ، حفظ قرآن کرانا بھی تربیہ نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن اصل میں اس کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ بچہ کلام اللہ کی امانت سینے میں محفوظ ہو رہی ہے، اس کے کلام اللہ کی امانت کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے کا جذبہ اور داعیہ اور ارادہ اور نیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ تربیہ ہے. تربیہ یہ ہے کہ بچہ اپنے اختیار کا، ہر انسان، میں اور آپ ہر انسان اپنے اختیار کا بامانی اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لیں. اگر میرے اوپر کوئی اپنی مرضی مسلط کرتا ہے اور میرا اختیار مجھے استعمال نہیں کرنے دیتا، اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی خرابی سے دور رہتا ہوں اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی نیکی پر مجبور ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تربیہ نہیں ہوئی ہے. میری تربیہ تو جناب اس صورت میں ہوگی کہ میں خود اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ استعمال کروں، بامانی استعمال کروں، درست استعمال کروں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں اپنے چوائسز میں رسپانسبل اور میننگ فل ہو جاؤں، میری چوائسز ٹھیک ہو جائیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار عطا کیا ہے، انسان اپنے اختیار میں ٹھیک رہے، یہ تربیہ سے ممکن ہوتا ہے. تو تربیہ کیا نہیں ہے؟ تربیہ یہ نہیں ہے اپنے بچوں کو بہت ساری معلومات رٹوا دینا، مذہبی معلومات رٹوا دینا بھی تربیہ نہیں ہے. بلکہ تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو لوگ کیا کہیں گے اس کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ خدا کس بات کو پسند کرے گا اس طرح وہ معاملات کو دیکھے. جب اس کا شادی کا دن آئے تو وہ یہ نہ فکر کرے کہ میرے کون سے کام کو لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی بہت سارے معاملات، اپنے بہت ساری نادانیاں لوگوں کے پریشر میں آ کے نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا. جواب دہی کا احساس کسی انسان میں پیدا ہو. تربیہ یہ ہے. تربیہ گاڈ کانشیسنس کا نام ہے. تربیہ پیپل کانشیسنس کی کہہ لیجئے جو بیماری ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس سے چھٹکارے کا نام ہے.
تربیہ جو ہے وہ کسی اصول اور کسی اقدار کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی اور کمٹمنٹ کو نبھانے کا نام ہے۔ تو تربیہ جو ہے، ایک بات میں اور عرض کروں کہ تربیہ جو ہے بچوں کو کچھ خاص قسم کے رویے سکھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ اصحاب تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے تھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ہماری تربیہ کا جو منیمم اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم دوسرے کے لیے کم از کم وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اس سے بہتر پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ تربیہ ہو نہیں پائی ہے۔ تو تربیہ کسے کہتے ہیں؟ تربیہ کے کچھ معیارات ہیں۔ میں تربیہ کے 3 معیارات عرض کروں گا۔ پہلا معیار جو میں نے ابھی عرض کیا کہ تربیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامعنی اور درست اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لے۔ تربیہ کا دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ اور یہ بات کیا ہے؟ جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نیتوں میں پاکیزہ اور آرزوؤں میں نفیس ہو جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان جو بیہیویئر تو بہت اچھا شو کرے لیکن بندہ ٹھیک نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے لیکن کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ تربیہ جو ہے وہ ہمارے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کا نام ہے۔ تربیہ ہمارے قلب کو درست حالت میں رکھنے کا نام ہے، اور قلب کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیت کا اخلاص۔ اور نیت کا اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ للہیت کا جوہر جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو نیت کا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ اصل میں ہمارے شعور کے اندر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے کہ ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا کرے۔ خوف خدا ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھنے کا ضامن ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہمارے دل کی خواہشات ٹھیک رہیں۔ میں ایک فرق اور بیان کروں۔ 2 لفظ ہماری اکثر استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیہ۔ میں بہت چھوٹی سی کہہ لیجئے اور آسان سا اس کا فرق عرض کروں گا۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری سمجھ کو فوکس کرتی ہے۔ تربیہ کیا ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر یہ آنکھ بیدار ہو جائے اور میرے قلب کے اندر جو میری آرزوئیں ہیں اور میری خواہشات ہیں اور میری جو ترغیبات ہیں، میری جو کہہ لیجئے انٹینشنز ہیں اور میری جو وشز ہیں، وہ نکھر جائیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی مجھے اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اچھا کیا ہے اور سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ برا کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے اچھائی اچھی نہیں لگ رہی اور برائی بری نہیں لگ رہی۔ اگر لوگوں کا یہ حال ہو، اگر میرا یا آپ کا یہ حال ہو یا یہ کیفیت ہو کہ مجھے اچھائی پہچانتا تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے، لیکن بری بات کی طرف دل مچلتا رہتا ہے۔ جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہوں تو حالت غیبت میں پاتا ہوں، جب اپنے آپ کی طرف سے نظر ہٹاتا ہوں تو حسد کی آگ اپنے اندر جلنے دیتا ہوں۔ تو میرے اندر اگر برائی کے لیے کراہت پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر مجھے برائی سمجھ میں تو آئی ہے، برائی کو میں پہچان تو سکتا ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز تو کر سکتا ہوں، لیکن صحیح اور غلط کی اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا اور غلط سے دور رہنا یہ میرے لیے دشوار رہتا ہے، اس لیے کہ میرا دل جو ہے
وہ برائی کو پسند کرتا ہے، برائی پہ راغب ہوتا ہے، اور اچھائی اس کے لیے دشوار رہتی ہے۔ تو تربیہ جو ہے اس کا بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اور یہ کام قلب پہ فوکس کر کے ہوگا۔ دل، تربیہ کا جو فوکس ہے وہ قلب ہے، ذہن بعد میں ہے، قلب پہلے ہے۔ خواہشات آپ کی ٹھیک ہو جائیں۔ دین کا جو انسان مطلوب ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ خدا کا جو انسان مطلوب ہے، وہ آدمی نہیں ہے جو جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں، بلکہ خدا کا انسان مطلوب وہ آدمی ہے جو لرزتا ہے اور جس کا دل خوف الہی سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اس کی ہر خواہش خوبصورت خواہش ہو، اس کی خواہشات گھٹیا خواہشات نہ ہوں، اس کی پریشانیاں چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں، اس کی پریشانیاں بڑے انسان کی پریشانیاں ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے یاد آیا، میں عرض کرتا ہوں۔ غالباً غزوہ احد کے بعد کا اسی موقع کی واقعہ ہے، جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو جب صحابہ کو ایک موقع اس میں ایسا آیا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر نہیں مل پا رہی تھی، اور بے انتہا غم اور پریشانی تھی، اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو ایک خاتون صحابیہ وہ بہت پریشان ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، خیریت سے تو ہیں، وہ نکلیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح خیریت پتہ چل جائے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کیا بات بتا رہے ہو؟ آگے بڑھیں، کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مزید آگے بڑھیں، کسی نے بتایا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ میں ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جاننا چاہتی ہوں، یہ لوگ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ کون سا قلب ہے، یہ کون سا دل ہے جس کی آرزویں، جس کی پریشانیاں، جس کی نیتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں، اتنی نفیس ہو جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا جو دل ہے وہ دھل گیا ہے، اس کو برائی بری لگنے لگی ہے اور نیکی کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس فہم کا ساتھ نہیں نبھاتا۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ آج کے دور کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسے بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہیں، پتہ تو بہت کچھ ہے۔ تو تربیہ کا دوسرا معیار یہ ہے۔ تربیہ کا تیسرا معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اسے جب کسی انسان میں عیب نظر آئے تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے۔ اس وقت کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان، یا اگر ہر انسان نہ صحیح تو بہت سے لوگ دوسرے انسان کے اندر اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں جس میں وہ خود بھی مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ دوسرے انسان کی اس بات سے پریشان ہیں جس میں وہ خود بھی مبتلا ہیں، اور جب وہ دوسرے انسان میں وہ پریشانی یا وہ غلطی یا وہ عیب یا وہ خامی یا وہ پرابلم دیکھتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو میرا بھی پرابلم ہے، یہ تو میرا بھی پرابلم۔ اپنے آپ کو ٹٹولنے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خود احتسابی کی کدال سے کریدنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی۔ ہمارا فہم دین دوسروں کو غلط اور صحیح ثابت کرنے میں زیادہ صرف ہو رہا ہے، دوسروں کو جنت میں پہنچانے کی فکر میں زیادہ لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی فکر میں کم لگا ہوا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔
اپنے آپ کو بچانے کی فکر دوسرے کو بچانے کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے. دوسرے کو خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر اس وجہ سے لگے گی کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر لگی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر لگی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر ہمیں کم نصیب ہوئی ہے. تو تربیہ کے 3 بڑے معیارات میں نے عرض کیے. تربیہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ میں نے کچھ بات کی. میں اب آگے بڑھتا ہوں. تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی اس کے عوامل جاننا بھی بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں تربیہ آج کے معاشرے میں کیوں نہیں ہو پا رہی. اور ان 5 باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ عمومی معاشرے کے اندر ایک عمومی فضا اور ایک عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے. جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ تربیہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ آج کے دور میں بہت برائی عام ہو گئی ہے, میڈیا کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. بہت سے لوگ بہت سارے برے کاموں میں اتنے جوش سے مشغول ہیں اور برائی اتنی عام ہو گئی ہے اور اتنی آسان ہو گئی ہے, اس لیے تربیہ نہیں ہو پا رہی. میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا. اگر تربیہ کا یہی شرط تھی تو عرب کے معاشرے میں تربیہ ناممکن تھی. اگر تربیہ کی یہی شرط تھی تو پوری اسلامی تہذیب کے اندر, بلکہ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں جہاں کہیں انسان نے اپنے حسن عمل کی مثال پیش کی ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ ہر طرف اچھائی ہوتی تو پھر وہ اچھا کام کر کے دکھاتا. اصل بات تربیہ نہ ہونے کی یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں برائی عام ہو گئی ہے یا آج کے دور میں بہت زیادہ دوسری چیزیں میڈیا اور دوسرے عوامل اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں تو تربیہ مشکل ہو گئی. اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ اصل بات کیا ہے میری نظر میں اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ, والدین جو ہیں وہ تعلیم کا اصل مقصد بھول گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے اور ہمارے دل کے اندر جا کے اس کی وجہ ڈھونڈی جائے تو اس کی وجہ جو نکلے گی وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے امکانی معاشی مفاد, مستقبل کے امکانی معاشی مفاد کی خاطر بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں. ہم فیوچر کے ایک امکانی اکنامک بینیفٹ کی محبت میں بچوں کو, ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ اگر یہ تعلیم نہیں لے گا تو بھوکا مرے گا. رازق پر سے ایمان کمزور رکھتے ہوئے ہم تعلیم دلوا رہے ہیں. ہمارا عجیب کیفیت ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کمانے کے قابل ہو جائے. تعلیم کا اصل مقصد کچھ اور ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لے, نفس اس کے اوپر حاوی نہ ہو, یہ اپنے نفس پر حاوی ہو. یعنی یہ اپنی نیڈز اور وانٹس میں تمیز کر سکے, اس کو زندگی کیوں ملی ہے یہ پہچان سکے, یہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا رول نبھا سکے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ آج کے والدین کی اکثریت تعلیم کے اصل مقصد کو بھول بیٹھی ہے اور وہ بہت سطحی اور بہت چھوٹے مقاصد کے لیے تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہی ہے. بلکہ وہ بولتے ہیں, بعض اوقات جتاتے ہیں, تمہیں پتہ ہے تمہاری کتنی فیس دیتے ہیں, تمہیں پتہ ہے ٹیوشن کی کتنی دیتے ہیں, یہ کتابیں تمہاری کتنے کی آئی ہیں, تمہیں پتہ ہے 4000 روپے کا کورس لایا ہوں, 15000 روپے کی فیس دی ہے میں نے, وین کے اتنے دیتا ہوں اور ٹیوشن الگ لگوائی ہے, تمہیں پتہ ہے تم پہ کتنا خرچ کرتا ہوں. یہ پورا مائنڈ سیٹ غلط ہے. اس کے نتیجے میں بچے کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا اگر میرے اوپر اتنی پیسے کی انویسٹمنٹ ہے تو میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے باپ نے اگر میری تعلیم پہ لاکھوں لگائے ہیں تو اب میں ملینز اس کو ریٹرن کروں, اور ساری زندگی کا مقصد یہی بن جاتا ہے. دوسری بڑی وجہ جو تربیہ نہ ہونے کی ہے, بہت معذرت کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی یہاں موجود ہیں لیکن میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے بڑی کامیابی سے ہر طالب علم کو یہ سکھا دیا ہے کہ تمہیں طالب نمبر بننا ہے, طالب علم نہیں بننا. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, چاہے کالج ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, چاہے اسکول ہو, حتیٰ کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں, میں مدارس کے ساتھ بھی میرا پچھلے کئی سالوں سے ایک تعلق پیدا ہوا ہے اور میں ان کے ساتھ کئی مدارس کے معاملات مجھے دیکھنے کے موقع ملا ہے.
تو میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا طالب علم ہو یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو یا کالج یا اسکول کا طالب علم ہو، اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایگزام میں کیا امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ سوچئے، وہ بچہ جس کے والد صاحب پاکستان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ مطالعہ پاکستان کے اس سوال کو جس کا تعلق تحریک پاکستان کی جد و جہد سے ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ بچہ جس کے 5 سال سے پیٹ میں درد ہے اور اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے، سائنس کے اندر ڈائجسٹو سسٹم کے سوال کو اس لیے نہیں اسٹڈی کرتا کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ امیجن کریں اس بچے کی حالت جو نصاب میں موجود احادیث کا مطالعہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے، میں حدیث کو چوائس میں چھوڑ دوں گا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس لیے نہیں یاد کر رہا کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اس قسم کی مینٹیلٹی کے ساتھ کوئی بامانی تعلیم دے سکتے ہیں؟ امتحان جو ہے، ایگزام جو ہے، وہ ہمارے تعلیمی نظام کا آسمان بن گیا ہے. ایگزام نے ہمارے ویژن کو بلاک کر رکھا ہے، ایگزام سے پرے نظر نہیں آتا. ہم 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، زندگی کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے. اور آخرت کے امتحان میں تیار کرنے کے لیے وہ تو ہمارے موضوعات میں بھی شامل نہیں ہے، وہ تو ہمارے، بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے خواب و خیال میں بھی مشکل سے آتا. تو کویسچن یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن صرف نمبروں کے گرد گھومے گی، اور اس سسٹم کے نتیجے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ نمبر ہی تو پیدا ہوگا. ہم نمبری انسان ہوتے ہیں، ہم نمبروں کی اینک سے. اور میں آپ کو اور ایک بات عرض کروں، 16 سال 18 سال کی ایسی تعلیم کے نتیجے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے پوسٹ گریجویشن اور اپنے ماسٹرز اور اس کے بعد پوسٹ ماسٹرز اگر کوئی اسٹڈی یا کوئی ٹریننگ یا کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعارف کو بہتر کرے. اپنے تعارف کو بہتر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے. وہ عورت جو اچھی بیوی نہیں بن پا رہی، ایم فل میں داخلہ نہ ہونے پر ڈپریشن میں جا رہی ہے. ارے ایم فل میں داخلہ ہونے سے آپ کیا اچھی بیوی بن جائیں گی، اپنے شوہر کا دل جیت لیں گی؟ وہ آدمی جس کو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق نصیب نہیں ہو پا رہا، وہ ایوننگ میں MBA کرنے پہ بھاگا جا رہا ہے اور اس کی ساری محنت کا جو حاصل ہے وہ صرف اس کے CV میں 2 لائنوں کا اضافہ ہے. یقین مانیے جیسا وہ MBA کرنے سے پہلے تھا ویسے ہی MBA کرنے کے بعد ہے، جیسے B.Ed کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی B.Ed کرنے کے بعد ہیں، جیسے M.Ed کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی M.Ed کرنے کے بعد. صرف چند فارمولیز، چند تھیوریز، چند فریم ورکس ہمارے معلومات میں آئے ہیں اور CV میں ایک لائن ایڈ ہوئی ہے، لیکن ہمارے نفس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں اپنے نفس پر قابو نہیں نصیب ہوا. کیا PhD اس بات کی ضمانت ہے یا ماسٹرز اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ انسان ماسٹرز کیے ہوئے ہے اس کو ضرور اپنے نفس پہ قابو ہوگا، اس کو ضرور یہ بات پتہ ہوگی کہ زندگی کے مقاصد کیا ہیں، زندگی کا ویژن کیا ہونا چاہیے، ایک بامعنی زندگی کہتے کس کو ہیں، اس کو اپنے تزکیے کی فکر لاحق ہوگی. کیا یہ بات ماسٹرز یا گریجویشن سے انشور ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ یہ نہیں انشور ہو رہی، بلکہ وہ ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کا اس کی زندگی سے تعلق بہت معمولی نوعیت کا ہے. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے. تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہو رہی. ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کبھی کبھی فکر ہو جاتی ہے، لیکن اپنے تزکیے کی فکر ہمیں نہیں ہو رہی. میں اس نقطے کو آگے اور واضح کروں گا تھوڑی دیر بعد. چوتھی جو بڑی وجہ ہے تربیت نہ ہونے کی، تربیت کی فکر کرنے والا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جو الحمدللہ تربیت کی فکر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں تربیت بالکل بھی نہیں ہو رہی. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں تربیت کی کامیاب کوششیں بھی الحمدللہ ہوتی ہیں. بہت سے اداروں میں، بہت سے گھروں میں، بہت سی مسجدوں میں، بہت سے مدارس میں الحمدللہ بہت اچھی اپروچ کے ساتھ، بہت اچھی حکمت عملی کے ساتھ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے.
لیکن ان کا جو تناسب، ان کی جو کہہ لیں ریشو ہے وہ بہت معمولی ہے، یعنی یہ 1% سے بھی کم ہے. باقی جگہوں پہ کچھ شور ہے لیکن وہ پریکٹیکلی کوئی بہت ایفیکٹو ثابت نہیں ہو رہا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جنہیں تربیہ کی فکر اگر ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کا پسندیدہ انسان بننے سے معذور ہو گئے ہیں. ہم آج کے بچے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی اخروی فلاح چاہتا ہے وہ انسان اس بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہا. اور میں آپ سے عرض کروں، کسی کا پسندیدہ انسان بنے بغیر اس کی تربیہ ناممکن بات ہے. تربیہ کسی انسان کو صحیح اور غلط ثابت کرنے سے نہیں ہوتی. تربیہ کسی انسان کو پسند آ جانے سے شروع ہوتی ہے. اچھا انسان جب مجھے پسند آ جاتا ہے تو میری تربیہ کا امکان روشن ہو جاتا ہے. اچھا انسان جب مجھ پہ میری غلطیاں ثابت کر دیتا ہے اور مجھے پسند نہیں آتا ہے تو میری تربیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم اصول ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا. یعنی ہمارے معاشرے کا کوئی اچھا آدمی جب مجھ پر میری غلطیاں تو ثابت کرتا ہے لیکن میرا پسندیدہ انسان نہیں بن پاتا تو میری تربیہ کا دروازہ وہ مجھ پہ بند کر دیتا ہے. لیکن وہ اچھا انسان اگر میرا پسندیدہ انسان بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بھلے مجھے میری غلطیاں ثابت نہ کرے، بھلے مجھے بہت ساری چیزوں پہ غلط ثابت نہ کرے، لیکن آپ یقین مانیے میری تربیہ کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اچھا آدمی پسند آ گیا ہے، اچھا انسان میرا فیوریٹ بن گیا، مجھے اچھا آدمی اچھا لگنے لگا ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا میں اس کی پریکٹیکل چیزیں بتاؤں گا. 5واں بہت اہم پوائنٹ تربیہ نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے، ہم بچوں پر اعتماد نہیں کر پا رہے، ہم بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ ہم ان پر اعتماد کرنے کی بجائے ان کے نمبروں پر اعتماد کرتے ہیں. جتنا اعتماد ہم کسی بچے کے نمبروں پہ کرتے ہیں اتنا اعتماد ہم اس بچے پہ نہیں کرتے. جتنا اعتماد ہم کسی بچے کے لیے بنائے جانے والے کریکلم پہ کرتے ہیں اتنا اعتماد ہم بچے پہ نہیں کرتے. بچہ کریکلم سے زیادہ اہم ہے. بچہ اپنے نمبروں کی وجہ سے اپنا شرف انسانی کھوتا نہیں ہے. نمبر کم آنے کی وجہ سے کوئی انسان اپنے شرف میں نیچے نہیں گرتا. نمبروں کے دھوکے میں نہ آئیں نہ ڈالیں، یہ اصول اپنا بنا لیں. چاہے آپ کے بچے کے نمبر 2 ہوں یا 4 ہوں، 10 میں سے 2 ہوں یا 10 میں سے 1 ہو، ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجئے تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تم پاس ہو یا فیل ہو تم میرے ہو. تمہارے اندر جو خوبصورتی ہے، تمہارے اندر تمہاری نیتوں میں جو خوبصورتی ہے، تمہارے ذہن کی جو خوبصورتی ہے، تمہارے دل کے اندر جو خوبصورت خواہشات ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا مقام بلند ہے. تمہیں اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تم اہم ہو. تمہارے نمبروں کی وجہ سے میں تمہاری ڈس رسپیکٹ کروں، تمہیں ہیوملیٹ کروں، تمہاری تذلیل ہو، تمہاری بے عزتی ہو، تمہیں اسٹریس ملے، دس شوڈ ناٹ ہیپن. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے. آج کا بچہ 40 سال پہلے جو اسٹریس 18 سال کے لڑکے کو نہیں تھا، اس وقت وہ اسٹریس 6 سال کے بچے کو ہے. جناب میں سائیکالوجی کی جو علم نفسیات ہے میں اس کی الحمدللہ میرا ایک شعبہ ہے، میں نے بہت کام کیا ہے بچوں کی نفسیات اور بچوں کے ذہن کو سمجھنے کے لیے، میری تحقیقات ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال پہلے جو اسٹریس 18-19 سال کے نوجوان کو بھی نہیں تھا، وہ اس وقت کے ایجوکیشن سسٹم اور اس وقت کے پیرنٹنگ ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے 6 سال کے بچے کو اس وقت وہ اسٹریس میں ہم لے گئے. ہمیں اس سے نکالنا ہوگا، ہمیں اس کی زندگی کو ریلیکس کرنا ہوگا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا. تو یہ وہ بیسک چیزیں تھیں. اب تک جو میں نے بات کی، میں نے یہ بات کی کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے، اور تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی. تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ تربیہ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات سوچتے ہیں لوگ کہ اچھا تربیہ اگر نہیں ہوئی تو سو واٹ. جناب
تربیہ نہ ہونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دنیا کی حسنہ سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کی حسنہ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اس دنیا کی حسنہ سے بھی اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی محروم ہو. لیکن یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں. تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے بوڑھے لوگ اطاعت اور فرما برداری کرنے والی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کے تعلقات سطحی ہو جاتے ہیں. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں عورتوں کو اچھے شوہر نہیں ملتے، مردوں کو اچھی بیویاں نہیں ملتیں. تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں بچوں کو اچھی مائیں نہیں ملتیں. تربیہ نہ ہونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے. دیکھیے میں آپ کی ایک بات عرض کروں، اس وقت کا جو سسٹم ہے، اور سسٹم سے میری مراد صرف ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ دنیا جس انداز سے اس وقت شیپ لے چکی ہے اور جس طرح سے دنیا میں جو فورسز اس وقت دنیا کو رن کر رہی ہیں، اس میں سب سے مؤثر فورس کا نام ہے مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز جو ہیں انہوں نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے، اور ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے، ہماری کالج اور اسکول کی ایجوکیشن کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے کہ وہ ہر انسان کو کیریئر رول کے لیے اس کی اورینٹیشن کرتی ہیں. ہمیں اپنے کیریئر رول میں خوب سے خوب تر بننا ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہیں. ہمیں کسٹمر سیٹسفیکشن سکھاتی ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ہمیں کسٹمر از گاڈ جیسی احمقانہ باتیں سکھاتی ہیں. کلائنٹ جتنا گھٹیا انسان ہو اس کا دل جیتنا تم پہ فرض ہے، اس کی احمقانہ باتوں پہ سر ہلانا تم پہ واجب ہے، اس کی بے اصولی کو مسکرا کے برداشت کرنا تم پہ لازم ہے. کلائنٹ کو خوش کرنا اور باس کو راضی رکھنا ہماری ایجوکیشن اگر کوئی آخری بڑی چیز سکھاتی ہے تو وہ یہ سکھاتی ہے. مارکیٹ فورسز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے کیریئر رول کے لیے پریشان رہے اور اپنے کیریئر کو اپنی زندگی بنا لے. جناب میں آپ سے عرض کروں، زندگی میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. کیریئر زندگی نہیں ہوتی. زندگی کے اندر زندگی کی معنویت اس بات سے مشروط ہے، میننگ فل لائف جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ شعوری کوشش کریں کہ میری زندگی کے اندر کیریئر کا دائرہ چھوٹے سے چھوٹا رہے. جو نان کیریئر پارٹ آف مائی لائف ہے وہ زیادہ ہو، اس کے لیے میری انرجی زیادہ اویلیبل ہو، اس کے لیے میری یکسوئی زیادہ ہو، اور کیریئر میری لائف کا ایک چھوٹا ایسپیکٹ ہو. اس وقت کیریئر نے ہماری پوری لائف کو انکروچ کر لیا ہے. ہماری زندگی میں کیریئر کے بعد کچھ بچا ہی نہیں ہے. یعنی کیریئر ہماری زندگی کو کھا گیا ہے، ہمیں نگل گیا ہے، ہم کیریئر کو پیارے ہو گئے ہیں، بلکہ کیریئر کی بندگی کر رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک انکنڈیشنل کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ اس کی ہر صورت میں مانیں گے، اس کے لیے آپ سب کچھ کر دیں گے، اس کے لیے آپ والدین کو چھوڑ دیں گے، اس کے لیے آپ بیوی سے ناراض ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کے لیے آپ اپنے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے. اس کی ایکسپیکٹیشنز کو نبھانا ایٹ ایوری کاسٹ آپ کی زندگی کا یہ فوکس اور پرائرٹی رہے گی. یہی بندگی ہے. یہ مقام خدا کو دینا تھا جو ہم کیریئر کو دے بیٹھے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے مارکیٹ فورسز ہمیں کیریئر رول نبھانے کے لیے تیار کرتی ہیں، فیملی رول نبھانے کے لیے تیار نہیں کرتی. ہمارے بہت سمجھدار لوگوں کے لیے بھی باس کی خوشنودی اور کلائنٹ اور کسٹمر کی خوشنودی زیادہ اہم ہے. بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے، ماں کس بات سے خوش ہوتی ہے، پڑوسی کس بات سے خوش ہوتا ہے، چچا کس بات سے خوش ہوں گے، تایا کس بات سے خوش ہوں گے، سسر کس بات سے خوش ہوں گے، ساس کس بات سے خوش ہوگی، بچے کس بات سے خوش ہوں گے، بھائی کس بات سے خوش ہوگا، بہن کس بات سے، یہ ہماری پرائرٹی نہیں رہی. اور یہ تربیہ نہ ہونے کا نقصان ہے، اس لیے کہ ہماری فوکس اور ہماری پرائرٹیز ہی بدل گئی ہیں. تو جناب ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کا گر جانتے ہیں. ایسا کسٹمر جس کی کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، ایسا باس جو الٹی سیدھی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اس کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں، اس کو راضی بھی کر لیتے ہیں، اس کو خوش بھی کر لیتے ہیں، اس کی نگاہ میں بڑے پسندیدہ اور اچھے بن کے ثابت بھی کر لیتے ہیں. جس کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کی نگاہ میں پسند آ جانے کا ہنر ہم جانتے ہیں.
کیسی مکاری ہے؟ یعنی وہ انسان جس کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہونے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ عورت اگر میں گھر سے دیر سے پہنچوں تو میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتی. اتنی گرمی میں بھی وہ میری خاطر روٹی پکاتی ہے. وہ بچے جو سوچتے رہتے ہیں کہ ابو آئیں گے تو ابو کے ساتھ کھیلیں گے. اسپاؤس سیٹسفیکشن، پیرنٹ سیٹسفیکشن، فیملی سیٹسفیکشن، اس کی کوئی لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں کمانا سکھایا گیا ہے، خوش رکھنا تھوڑی سکھایا گیا ہے. ہمیں پیسے دینا سکھایا گیا ہے، محبت دینا تھوڑی سکھایا گیا ہے. یہ ہمارے پرابلمز ہیں، بڑا پرابلم ہے ہمارا. یہ ہمارے لیے چیزیں اور کام اہم ہیں، انسان اہم نہیں ہے. اور آپ بہت سمجھدار لوگوں سے ایسی احمقانہ باتیں سنیں گے، کام امپورٹنٹ ہے، چیز امپورٹنٹ ہے. نہیں جناب، انسان امپورٹنٹ ہے، انسان امپورٹنٹ ہے. میں ایک واقعہ میرے ذہن میں اور آ گیا. ایک صحابی تھے، ایک غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے، ایک صحابی تھے مدینے میں جن کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا. بہت غیر معروف صحابی تھے. اپنی شکل و صورت میں بھی بہت واجبی سی شکل و صورت تھی، قد بھی بہت چھوٹا تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، غریب سے عام سے آدمی تھے. بالکل جسے سوسائٹی میں ایک بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا آدمی جس کو سوسائٹی میں کوئی امپورٹنس، کوئی اسٹیٹس، کوئی ویلیو حاصل نہیں ہوتی، اس طرح کے آدمی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. غزوے سے واپس آئے، سارے صحابی جمع ہوئے. اس کا اندازہ کیا کہ کون شہید ہو گیا اور کون نہیں ہوا. جب سب نے رپورٹ پیش کر دی تو ان صحابی کا ذکر کسی نے کیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں، غالباً ان کا نام مجھے صحیح تلفظ نہیں ہے لیکن جلیب کر کے ان کا نام ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں، وہ کہاں ہیں؟ تو پھر ڈھونڈا گیا انہیں، اور وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور پھر ان کی تلاش کی گئی. جی کیا فرمانے؟ جلبیب. ہاں، میں کچھ نام میں مجھے غلطی، بہت جزاک اللہ الخیر. جلبیب. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور صحابہ حیران تھے کہ اتنے عام سے انسان کو جس کو ہم بھول گئے تھے، جس کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا انسان اہم ہوتا ہے، انسان اہم ہوتا ہے. انسان کو پوری توجہ چاہیے، انسان کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، انسان کا دل جیتنا ہوگا. یہ کام چونکہ تربیہ نہیں ہوئی تو ہم نہیں کر پا رہے. تو تربیہ نہ ہونے کے یہ بڑے نقصانات ہیں، تربیہ نہ ہونے کے یہ بہت بڑے نقصانات ہیں کہ معاشرہ اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے دوست، اچھے پڑوسی سے محروم ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، صراط مستقیم پہ نظر جاتی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گٹر بہہ رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نفس میں آلودگیاں بھری ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے کا نام پولیو نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے کا نام یہ ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ بھی مسئلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اخلاق صحیح نہیں ہے. ہماری بیویاں ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے بچے ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں، ہماری بہنیں ہم سے راضی نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہیں. سگے بہن اور سگے بھائی 4 سال تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ ایک دوسرے کی ساری زندگی شکل نہیں دیکھتے، اور یہ عام ہوتا جا رہا. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، بار بار اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلق ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. کتنی، آپ کا کیا خیال ہے، ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ماسٹرز کیے ہوئے لوگ تھے پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ جناب ہم ڈگریز کے انفلیشن کے دور میں داخل ہوئے ہیں. ہر آدمی 4-6 ڈگریوں کے گتے اپنے گلے میں لٹکائے گھوم رہا ہے، لیکن تعلق نبھانے کی لیاقت سے محروم ہے.
اور جن لوگوں کے گلے میں گتے نہیں ہیں ڈگریوں کے، وہ اس حسرت میں ہیں کہ مجھے ڈگری لے لوں کہیں سے۔ ارے اپنے نفس کو ٹھیک کرو، یہ اس کی فکر نہیں ہے۔ اپنا تزکیہ ہماری پریشانی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن تھوڑے سے لوگوں کو تربیہ کی فکر ہوئی ہے، انہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر ہوئی ہے، اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غلطیاں ہوئی تھیں کیا؟ خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 بار استغفار کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ میں دن میں ایک بار بھی ندامت کے احساس میں نہیں ڈوبتا۔ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو، اگر کسی معاشرے میں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں تربیہ نہ ہونے کے نقصانات۔ اب میں اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں کہ تربیہ، جو میرا چوتھا پوائنٹ تھا، بچے برائی سے کیسے بچتے ہیں اور نیکی پر کیسے مائل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کسی بچے کو برائی سے بچانے اور نیکی پہ مائل کرنے، اور صرف بچے ہی نہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ دیکھیے آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے خود ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے عمل اور میری نیتوں اور میرے معاملات کو بھی ٹھیک کرے اور آپ کے معاملات کو بھی ٹھیک کرے۔ اللہ کرے کہ میری عقل میں یہ بات آئے کہ میں آپ کو کچھ سکھانے سے زیادہ اپنے آپ کو کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بہرحال میں 7 بنیادی فیکٹرز ہیں، 7 عوامل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے بچہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر وہ برائی سے بچے گا اور نیکی پہ مائل ہوگا۔ اگر ہم نے یہ بات نہیں سمجھی تو ہم تربیہ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ ایک بات میں اور عرض کروں، بچوں کی تربیہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جنتیوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے جو بالغ نہیں ہوا، 12 سال کا کوئی بچہ، تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو فیل ہو گیا، وہ بچہ جو ٹیوشن پہ بھی اس کی ٹیچر ناراض ہے، اسکول میں بھی سب اس سے ناراض ہیں، دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے، کسی سبجیکٹ میں پاس بھی نہیں ہوا، قاری صاحب سے قرآن بھی نہیں پڑھ کے دے رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، آپ کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، بات بھی نہیں مانتا، یہ 12 سال کا بچہ اگر انتقال کر جائے تو کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ اور اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا آپ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ تو جناب ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ہمارے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان جو صبح شام ہمیں خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کا تذکرہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے تو کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو خدا کے خوف کی ایک بہت بڑی علامت جو ہمارے مزاج میں پیدا ہوتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ خدا سے ٹھیک طرح سے ابھی تک ڈرا نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ پریشان ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے آفس کے کولیگز ہوں، اگر میرے مزاج سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ میں خدا کے خوف کو جس طرح میرے دل میں، خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کا خوف خدا کے محبت کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کے اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کی فلپ سائیڈ ہے، خدا کا خوف خدا کی محبت کی فلپ سائیڈ۔ اس دنیا میں بھی ہمیں جس انسان سے محبت ہوتی ہے، ہمیں امید بھی ہوتی ہے،
اور ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے نا امید نہ ہو جائے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم اس کا دل توڑ نہ دیں, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم اس کو ناراض نہ کر دیں اپنے کسی عمل سے. اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمیں مل جائے گا, ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوگا, ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کا اور میرا تعلق مجھے ایک نئی توانائی دے گا. یہ محبت کے اندر خوف اور امید اصل میں ایک ہی جذبے کے اندر دو بدلتی ہوئی کیفیات ہیں. مومن کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ رہتی ہے, ایک ساتھ پیدا ہوتی ہے. وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا تو نہیں ہوں, مجھے تو اللہ سے محبت ہے, وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی امیدیں نہیں ہیں, اللہ سے محبت تو محسوس نہیں کرتا, بس اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے, وہ بھی ٹھیک سے اللہ کو نہیں پہچانتا. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آج کے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ پریشان ہے کہ یہ انسان جو ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے بیتاب ہے, اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کے لیے پریشان کیوں نہیں ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ایک آلودہ ایک پاکیزہ کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے, ایک امپیور یا لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے, اور یہ انتقال فرما جائے تو جنت ہے, میں انتقال فرما جاؤں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے, آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. تو جب ہم بچوں کی تربیہ کریں تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ, یہ ایسپیکٹ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ تو ویسے ہی اللہ نے ان کو معصوم اور پاکیزہ بنایا ہے. انسان کے اندر آلودگیوں کے انبار بلوغت کے بعد اس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں. تزکیے کی اصل ذمہ داری بلوغت کے بعد اس پر عائد ہوتی ہے, لیکن ہم یہ شعور نہیں دے پائے. میں 7 عوامل وہ کیا ہیں جس سے بچے برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں, اب میں ان 7 فیکٹرز کو لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان, میں, آپ یا کوئی بچہ, حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر کسی نیکی پہ مائل ہو رہا ہے اور کسی برائی یا خرابی سے بچ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے ہماری فطرت کو مسلمان بنایا ہے, ہماری فطرت کو نیک بنایا ہے, ہماری فطرت کو ٹھیک بنایا ہے. اگر رب کریم ہماری فطرت کو ٹھیک نہیں بناتا تو ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے. وہ انسان جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہ بنائی ہو, وہ اپنے آپ کو کیسے, میں اور آپ اس کی کیسے تربیہ کریں گے جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی. اور الحمدللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں, سورہ روم کے اندر یہ بات بتائی, اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہر انسان کی فطرت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری فطرت نیک بنائی ہے. ہماری فطرت کو, ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہمیں نیکی کے مزاج پہ پیدا کیا ہے, اور ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے. ہمیں تمیز خیر و شر ہمارے اندر رکھی گئی ہے, اور ہر انسان, کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا, لہٰذا اس کے اندر نیکی کا داعیہ الحمدللہ موجود رہتا ہے. اور یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. جب ایک بچہ یا کوئی بڑا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے تو اپنی فطرت کے اوپر, کہہ لیجئے اپنی فطرت کو, یعنی اپنی فطرت کے اثر سے دور نکل جاتا ہے اور اپنے نفس کے اندر ایک خرابی پیدا کر لیتا ہے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. لیکن یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہ دل ہے جو ہمیں پیدائشی طور پر ملا تھا, جو بالکل ٹھیک تھا, جس کے اندر برائی کے لیے ایک بیزاری تھی اور اچھائی کے لیے ایک لپک تھی. لیکن پھر ہم وہ دور نکل گئے. تو سب سے پہلی چیز ہے ہماری نیچر, ہماری فطرت. کسی بچے کی فطرت اور نیچر کو برا مت سمجھیے گا, کوئی بچہ فطرتاً برا نہیں ہوتا, کسی اور وجہ سے اس کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے. دوسری بہت بڑی وجہ کہ کوئی بچہ کیوں نیکی پہ مائل ہوتا ہے, برائی سے بچتا ہے,
اس کی دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جانے کے نتیجے میں آپ کے پاؤں میں ایک ڈوری بن جاتی ہے جو آپ کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ تعلق کی ڈوری سے بڑی ڈوری ہو نہیں سکتی کوئی۔ اچھے انسان سے تعلق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شعور، اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ایک شعور ملتا ہے۔ اس شعور کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو اس کے شعور کو مرتب، شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شعور کو مرتب کرنے میں بہت بڑی چیز ہے عقیدہ۔ شعور کی تشکیل میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن آتی ہے وہ عقیدے سے آتی ہے۔ شعور کی تشکیل میں دوسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے فہم سے۔ شعور کی تشکیل میں تیسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے تجربات سے۔ تو ہماری زندگی کے تجربات، ہمارا فہم اور ہمارا عقیدہ، یہ سب مل کے ہمارے شعور کو مرتب کرتا ہے۔ پھر شعور کے اندر ایک بہت بڑی کہہ لیجئے نکھار پیدا ہوتا ہے، شعور کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے، شعور کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتا ہے، شعور جو ہے وہ اور خوبصورت اور اچھا شعور بنتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مکالمہ، کسی اچھے انسان کے ساتھ باتیں۔ آپ یقین مانیے، آپ کو اگر اپنے والد صاحب یا والدہ کے ساتھ باتیں کرنے کے مواقع ملے تھے، ساری زندگی کی یونیورسٹی، کالج اور اسکول کی کلاسز ایک طرف، اپنی دادی جان، اپنے ابا جان، اپنی والدہ کے ساتھ جو ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کبھی باتیں کی ہیں، رات میں بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھائیں اور باتیں کیں، بھلے زندگی میں تھوڑے ہی عرصے کیں، آپ یقین مانیے آپ کے شعور کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ڈلی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ڈلی ہے۔ تو شعور کیسے تشکیل پاتا ہے؟ کلام الہی سے جڑ کے تشکیل پاتا ہے، عقیدہ درست ہونے سے تشکیل پاتا ہے، ایمان پختہ ہونے سے تشکیل پاتا ہے، کسی سمجھدار انسان سے مکالمے کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے، فہم نافع کی کوششیں، فہم نافع کی سچی طلب کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور ہمیں نیکی پہ، اگر وہ شعور کی ساخت صحیح ہے، اگر وہ شعور واقعی درست شعور ہے، اچھا شعور ہے، تو وہ ہمیں نیکی کی طرف اکسائے گا اور ہمیں برائی سے روکے گا۔ یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے۔ چوتھا ایسپیکٹ یہ ہے رزق حلال۔ اور رزق حلال کیا ہے؟ اگر میں اپنی جاب کو جو میں ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں تو جو میں کما رہا ہوں وہ رزق حلال۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا الحمدللہ میں کوئی ایسی غلط کام میں تو نہیں کما رہا۔ اچھے کام کے اندر بھی اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کے نتیجے میں جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال ہے۔ غلط کام کر کے تو جو بھی کمائیں گے وہ تو ہے ہی غلط۔ رشوت کے نتیجے میں، کسی اور فراڈ کے نتیجے میں جو کما رہے ہیں وہ تو ہے ہی غلط۔ لیکن اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، اگر آپ کسی اور جگہ پر کچھ کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے ہیں، جو بات آپ سے طے ہوئی ہے آپ اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، تو جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال۔ رزق حلال جو ہے وہ تربیہ کے اندر ایک بہت بڑی شرط ہے۔ اللہ تعالی یا اللہ ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم رزق حلال کما سکیں، اور اگر ہماری زندگی میں ہم سے کوئی نااہلی یا خرابی یا غلطی ہوئی تو رب کریم اپنی قدرت خاص سے اس نااہلی کا ازالہ فرمائے اور اپنی قدرت خاص سے ہماری خرابیوں کی کوئی اصلاح فرمائے، اس کا ازالہ فرمائے، اس کی کوئی سد باب فرمائے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی پہ مائل اور برائی سے بچتے ہیں وہ ہے ہماری نفسیاتی صحت، سائیکولوجیکل ہیلتھ۔ سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسے ٹھیک رہتی ہے اور کیسے خراب ہوتی ہے؟ جتنا آپ فطرت سے دور ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، جتنا آپ اپنی زندگی میں انسانوں سے دور اور کام سے قریب ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، جتنا آپ کی زندگی میں چیزیں لوگوں سے پیاری ہو جائیں گی آپ کی نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی، جتنا آپ کی زندگی میں مطمئن ہونا مشکل ہو جائے گا نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی۔ میرے پاس بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد آتے ہیں، میں اپنی زندگی میں 25 سال مجھے اس شعبے میں ہو گئے،
ربع صدی کے اس سفر میں نے ہزاروں لوگوں سے، ٹیچرز، پیرنٹس، پروفیسرز، علماء حضرات، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، یا ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، میں ایک سوال تم سے کروں گا، یہ بتاؤ کہ آخری دفعہ یہ سوال سوچنے کی تمہیں توفیق کب ہوئی؟ وہ سوال کیا ہے؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ، یہ سوچو کہ اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ آدمی سے پوچھتا ہوں اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آتی تو آج آپ کہاں ہوتے؟ وہ اولاد جو اپنے والدین سے ناخوش ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ تمہاری زندگی میں نہ آتے تو تم کہاں ہوتے؟ کیا ہوتا تمہارا؟ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری نفسیاتی صحت خراب ہو گئی ہے، ہمارے بچوں پر اتنا اسٹریس ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی سک ہو گئے ہیں۔ سائیکولوجیکلی سک انسان جو ہے، اس کے لیے جاننے کے باوجود کہ صحیح عمل کیا ہے، وہ اس کے اوپر کہہ لیجئے اس کو اختیار کرنا دشوار ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی شاید جانتے ہوں، بہت اچھے لوگ، بہت زبردست لوگ، اپنی زندگی کے اندر بہت بہترین اور بڑھیا لوگ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، نیکی پہ رہتے ہیں، حلال کماتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، گھروں میں اپنی خوش رکھتے ہیں سب کو۔ لیکن جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے کسی وجہ سے، بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا، گھر میں کوئی کرائسس آ گیا، جاب میں کوئی پرابلم آ گیا، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو نمازیں چھوڑ دی انہوں نے۔ واقف ہیں آپ کی نظر میں ایسے لوگ کبھی آئے؟ ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل الٹی باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے، اس لیے کہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے۔ تو ہماری نفسیاتی صحت جو ہے، میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ذہن میں آئی۔ کبھی آپ غور کیجئے، ہمیں کہا گیا کہ مسکرانا صدقہ ہے، اور آپ سوچئے عجیب بات ہے، یعنی میں مسکرا رہا ہوں تو اس میں مجھے اجر مل رہا ہے، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا مسکرانے سے صدقہ؟ یعنی مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، میں اگر مسکرا رہا ہوں تو اس میں اتنا اجر کیوں؟ یعنی اگر ہم اس پہ غور کریں، اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کو امپروو کرنے کی معاونت کرتا ہے۔ جب آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں، اسمائل باؤنسز بیک، آپ کو جواب میں مسکراہٹ وصول ہوتی ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کے سلام کرتے ہیں، آپ مسکرا کے اس کی خیریت پوچھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی پریشانی سے، چند سیکنڈز کے لیے، چند منٹ کے لیے وہ اس پریشانی کے فیس سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے، یہ نفسیاتی بیمار انسان کی تیمارداری کی سب سے کامیاب صورت ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بچے یا میرے بھائی یا میری بہن یا میری بیوی سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہے، میں کیا کروں؟